السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا مدنی قاعدے کا لیسن نمبر 10 ہوگا۔ پچھلا ہم نے لیسن نمبر 9 فل کمپلیٹ پڑھ لیا تھا، اپلوڈ بھی ہو چکا ہے، اور ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے ہمارے ساتھ یہ لیسنس انشاءاللہ تعالی بہت ہی جلد۔ مدنی قاعدہ جب آپ کمپلیٹ پڑھ لیں گے تو آپ کی تجوید کے ساتھ آپ قرآن پاک کو بآسانی پڑھ سکیں گے، اور بہت آسانی کے ساتھ آپ کو بتایا جاتا ہے۔ شروع کرنے سے پہلے سبسکرائب، لائک، شیئر لازمی کیجیے۔ آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہوگا۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اس سبق نمبر 10، اس سبق کو ہجے اور رواں دونوں طریقوں سے پڑھنا ہے۔ پہلے ہجے کر کے پڑھیں گے، اس کے بعد رواں پڑھیں گے۔ اس سبق میں پچھلے تمام تمام سبق جتنے ہم نے پڑھے، یعنی حرکات کس کو کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش۔ اس کے بعد تنوین، یہ جو 2 زبر ہے، 2 زیر ہے، 2 پیش ہے، تنوین کہتے ہیں۔ پھر کھڑی حرکات، یعنی کہ جو کھڑا زبر ہے لگا ہوا ہے، یہ آپ کو میں دکھا دیتی ہوں، یہ دیکھ لیں، یہ حرکات جتنی بھی لگی ہیں، زیر ہے، زبر ہے، پھر یہ کھڑا زبر ہے، یہ بھی ایک حرکت ہے۔ اس کے بعد تنوین جو ہے اس میں 2 زبر آ جائے گا، 2 زیر آ جائے گا، انشاءاللہ پڑھیں گے، آپ کو ساتھ ساتھ سمجھ میں آئے گا۔ اور حروف لین شامل ہیں، لین کا قاعدہ جو ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، ٹھیک ہے۔ چل شروع کرتے ہیں۔ ان تمام قواعد کی ادائیگی اور پہچان کی پختگی کے ساتھ ساتھ صحت لفظی کا خاص خیال رکھیں، بالخصوص حروف مستعلیہ۔ اچھا، ہجے کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ ہر حرف کو پچھلے حروف سے ملاتے جائیں، یاد رکھنا ہے، یعنی کہ جس کے اوپر جزم ہوگا، جس بھی حرف کے اوپر، اس کو پیچھے والے حرف سے ملانا ہے۔ جزم کیا ہوتا ہے؟ جیسا یہ جزم کا نشان ہوتا ہے، جس بھی حرف کے اوپر یہ والا نشان آئے، جیسے کہ واؤ، چلو کر لیتے ہیں، اس کے پیچھے اگر قاف ہوگا تو ہم ملا دیں گے قاف کو اور واؤ کو، قاف واؤ پیش قو، ٹھیک ہے، اس طرح کریں گے۔ اس کے بعد میم واؤ زبر مو، یہ لین کا قاعدہ۔ چلیں پڑھتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گا۔ قاف کو الف کے ساتھ جوڑیں گے، قاف الف زبر قا، لام زبر لا۔ اب دیکھیں کھینچ کے ہم نے آواز کو کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ الف، واؤ اور یا جب بھی کسی حرف کے بعد میں آتے ہیں، جیسے کہ اس قاف کے بعد الف آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کیا؟ آواز کو کھینچ لیا، لمبا کر لیا۔ قاف الف زبر قا، لام کو نہیں کھینچنا کیونکہ اس کو کسی کے ساتھ جوڑا نہیں جا رہا، یہ لام کو زبر کے ساتھ پڑھیں گے، لام زبر لا، قالا۔ اسی طرح آگے صاد کو زیر سے پڑھیں گے، صاد زیر سی، را کو الف سے جوڑیں گے تو آواز کھینچ جائے گی۔ یہ حروف یاد رکھیے۔ قا، قالا، صرا، تو زبر تو۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ صاد زیر سی، را الف زبر را، صرا، تو زبر تو، صراط۔ ہا کھڑا زبر ہا، دال کو الف سے جوڑیں گے، دال الف زبر دا، دونوں کھینچ رہے ہیں کیونکہ کھڑا زبر بھی کھینچتا ہے، اور دال کو اس لیے کھینچ کے آواز سے پڑھ رہے ہیں کیونکہ دال کے ساتھ الف جڑا ہے، ہم نے جوڑ کے پڑھا۔ ہاذا، دال کھڑا زبر دا، دال کو نرمی سے پڑھنا ہے، زبان ہلکی سی باہر کر کے، لام زیر لی، ذالی، کاف زبر کا، ذالک۔ آگے چلیں، کاف کو الف سے جوڑیں، کاف الف زبر کا، نون واؤ پیش نو، نون کو واؤ سے جوڑا، کانو، کھینچا دونوں کو، بتایا نا، الف واؤ ساکن یا ساکن یہ مدہ ہو رہے ہیں یہاں پہ، واؤ کے پہلے پیش آ جائے، جیسے نون واؤ پیش آ رہا ہے تو ہم مدہ کریں، یعنی کہ کھینچ کے پڑھیں آواز کو، نون واؤ پیش نو۔ قاف کو الف سے جوڑیں، قاف الف زبر قا، لام واؤ پیش لو، قالو، لام زبر لا، اس کو نہیں جوڑے، لام کو ہم نہیں جوڑ رہے اس لیے کھینچیں گے نہیں آواز کو، لام زبر لا۔ ہا الٹا پیش ہو، الٹا پیش کھینچتا ہے آواز میں۔ سین واؤ زبر ساؤ، دیکھیں یہ لین ہو رہا ہے۔ لین کا قاعدہ یہ ہے کہ واؤ ساکن
اور یا ساکن سے پہلے جب زبر آ جائے گا تو یہ لین ہو جائے گا. لین کا قاعدہ یہی ہے، بس یاد رکھنا. دیکھیں جیسا کہ یہاں پہ سین کے بعد واؤ ہے، دونوں کو جوڑا اور واؤ سے پہلے زبر آ رہا ہے. اس کا لین کا پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے، سین زبر سا وو، سا وو، دونوں کو جوڑا لیکن اپنی اپنی جگہ پہ ان کی آوازوں کو بنایا. سا وو، ساؤ، فا زبر فا. کیونکہ یہ دیکھیں نا، یہ مدہ نہیں ہو رہی، کھینچ نہیں رہا. اس میں سا، سی، سو ایسے نہیں کر رہے ہم، لین کر رہے ہیں. سا وو، اپنی اپنی جگہ پہ دونوں کو جوڑ کے. سین واؤ زبر ساؤ، فا زبر فا، ساؤ فا. قاف واؤ زبر قاؤ، لام دو پیش لن، قولن. آگے یہ دیکھیں، یہ مدہ ہو رہی ہے کیونکہ یا سے پہلے زیر ہے، زبر نہیں ہے. ابھی جیسا کہ آپ کو بتایا، زبر ہو تو لین ہوتا ہے، نہیں تو مدہ ہوتی ہے. فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی. نون واؤ پیش نو، ہا یا زیر ہی، ہا کو حلق سے پڑھیں گے، نو ہی، ہا زیر ہی، ہا کو زیر سے، نو ہی. آواز کو کھینچنا ہے. لاسٹ والا جو ہا اس کو ہم نے نہیں کھینچا. با زیر بی، ہا کھڑا زیر ہی، آواز کو کھینچا. بھی ہی، با کو نہیں کھینچا. لام کو یا سے، دیکھیں یا سے پہلے، یا ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے، لین ہو رہا ہے. لام یا زبر لئی، سین زبر سا، لئی سا. با یا زبر بائی، نون زبر نا، بائی نا. یہ لین ہو رہا ہے، دیکھ لیں یہاں پہ یا ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے. عین زبر آ، اس کو زبر سے پڑھیں گے. دال کے آگے الف آ رہا ہے، جوڑیں گے. دال الف زبر ذا، عذا، عین کو حلق سے. با دو زبر بن، عذابن. میم زبر ما، تا کو الف سے جوڑیں. تا الف زبر تا، متا. اس لیے جوڑیں گے تو ہم کھینچ بھی لیں گے ساتھ میں. متا. عین دو زبر عن، متاعن. تو زبر تو، تو کو موٹا پڑھیں گے، غائن کو حلق سے. غائن کھڑا زبر غا، کھڑا زبر بھی الف کی مقدار میں کھینچتا ہے، یاد رکھنا. تو چین زبر شا، کاف کو واؤ سے جوڑیں. کاف واؤ پیش کو، کاف واؤ، پہلے کاف کو بولیں گے، پھر واؤ کو بولیں گے، پھر پیش کو. کاف واؤ پیش کو، شکو. را دو زبر رن. یاد رکھنا ہے کہ یہ جو تنوین کے بعد الف یا پھر یا آ جائے، یہ صرف لکھنے میں آتا ہے، یہ پڑھنے میں نہیں آتا. جیسے کہ یہاں نیچے ہے، را کے ساتھ الف ہے. شکورن. آگے غین زبر غا، فا کو واؤ سے جوڑیں گے. فا واؤ پیش فو، غفو. را دو زبر رن، غفورن. دال کو الف سے جوڑیں. دال الف زبر دا، واؤ کو الٹا پیش سے، واؤ الٹا پیش وو. ٹھیک ہے، الٹا پیش بھی کھینچتا ہے، اوپر کی طرف آواز جاتی ہے. دا وو، دال زبر دا، دا وو دا. آخر والا دال ہم نے نہیں کھینچا کیونکہ ہم نے اس کو نہیں جوڑا کسی کے ساتھ. خا واؤ زبر خاؤ، لین ہو رہا ہے واؤ یہاں پہ. خاؤ، فا دو زیر فن، خاؤ فن. یا واؤ زبر یاؤ، یہاں بھی لین ہو رہا ہے. میم دو زیر من، یاؤ من. قاف یا زیر قی، یہ دیکھیں یہاں پہ مدہ ہو رہی ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زبر نہیں ہے، نیچے زیر ہے. قاف یا زیر قی، لام زبر لا، قیلا. یہاں بھی مدہ ہو رہی ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے، زبر نہیں آ رہا، اس لیے زیر کی وجہ سے اور یا ساکن کی وجہ سے دونوں کو جوڑا. ہا یا زیر ہی، لام زبر لا، حیلا. لام کو نہیں کھینچا ہم نے آواز میں. را پیش رو، سین پیش سو. کسی کو نہیں کھینچا، اپنی اپنی حرکت سے پڑھا. روسو، لام زیر لی، روسولی. ہا کھڑا زیر ہی، روسولی ہی. پھر را کو زبر سے، را زبر را. سین کو واؤ سے جوڑیں. سین واؤ پیش سو، رسو. لام زیر لی، رسولی. ہا کھڑا زیر ہی، رسولی ہی. ٹھیک ہے، جو کھینچنے والی آوازیں ان کو نوٹ کر لیا کریں. رسولی ہی، رسولی ہی. حمزہ زیر ای، لام یا زبر. دیکھ لیں یا سے پہلے زبر آ رہا ہے اس لیے لین ہو رہا ہے، مدہ نہیں ہو رہی. مدہ کا مطلب کھینچ لینا. اور لین کی میں نے آپ کو بات بتا دی کہ لین کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے. اکنالج کرتے ہیں اپنے اپنی حرکت کے ساتھ.
जोड़ कर। इलई लाम या ज़बर लई हाजिर ही, इलई ही। आइन को ज़बर से, आइन ज़बर आ, आइन को हलक से, लाम या ज़बर लई। देखिए यहाँ भी लीन हो रहा है क्योंकि या साकिन से पहले ज़बर आ रहा है। आलई हाजिर ही, आलई ही, ला यी, ठीक है ना। या मद्दा नहीं हो रही, खींच नहीं रहे आवाज़ को। आलई ही। सौद को मोटा पढ़ेंगे, सौद ज़बर सौ, वाव को अलिफ से जोड़ें, वाव अलिफ ज़बर वा, सौ वा, बा दो ज़र बन, बा दो ज़बर बन, सवा बन। मीम ज़बर मा, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, ठीक है। इसके ऊपर अलिफ के ऊपर जो हरकत लगी है ना खड़ी ज़बर की, इसको हम एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। मा आ, बा दो ज़बर बन, मा आ बन, सौद ज़बर सौ। लाम खड़ा ज़बर ला, सोला, ता दो ज़बर तन, सोलातन, ठीक है। खड़ा ज़बर आ गया, कोई जज़म वाला आ गया, हर्फ नहीं है, जोड़ा नहीं हमने। तो अब ये वाव जो आपको नज़र आ रहा है सिर्फ लिखने में है, हमने खड़ा ज़बर के साथ ही पढ़ना है। सोलातन, ज़ा ज़बर ज़ा, ये सीटी वाला ज़ा है। काफ खड़ा ज़बर का, ज़ का, ता दो ज़बर तन, ज़कातन। रॉ को ज़बर से जोड़ें, रा को ज़बर से पढ़ेंगे, रॉ ज़बर रॉ, सीन को वाव से जोड़ें, सीन वाव पेश, सू रसू, लाम दो ज़ेर लिन, रसूलिन। मीम को हा से जोड़ें। अब ये देखें मद्दा और लीन का कायदा हमने पढ़ लिया ना। अब ये आ रहा है, मीम को हा से जब जोड़ेंगे तो ये आवाज़ ऐसी बनेगी जैसा मीम हा ज़बर मह, मह, ठीक है। दोनों को जोड़ा जब हमने, मीम को मा बोला, हा को किया, मह। हा जो है वो जज़म वाला है और इस जज़म वाले हर्फ की आवाज़ हमेशा साकिन रुकी भी होती है, छुपी भी होती है। मह, फा वाव पेश, फू, अब वाव आ गया, फा को वाव से जोड़ा, महफू, ज़ौ दो ज़ेर ज़िन, महफूज़िन, ज़ौ को मोटा पढ़ेंगे। मीम ज़बर मा, क़ाफ को अलिफ से जोड़ेंगे, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, मक़ा, मीम पेश मु, मक़ामु, हा उल्टा पेश हू, उल्टा पेश भी खींचता आवाज़ में। ख़ा ज़ेर ख़ी, ता खड़ा ज़बर ता, खड़ा ज़बर खींचता, ख़ीता, मीम पेश मु, ख़ीतामु, हा उल्टा पेश हू, ख़ीतामुहू। अच्छा, लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं अगला सबक इंशाअल्लाह ताला। इसको पहले आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर हम आगे चलेंगे। और इसे अच्छे से पढ़ना है आपने सही तरीके से। लाम वाव ज़बर लऊ, हा दो ज़ेर हिन, लऊ हिन, हा को वाव से जोड़ें, हा वाव ज़बर हाउ, हा वू, ठीक है। हाउ, लाम दो ज़ेर लिन, हाउलिन, दाल या ज़ेर दी, खींच लिया हमने क्योंकि दाल को या से जोड़ा और या साकिन से पहले ज़ेर है, ज़बर नहीं है, इसलिए इमद्दा हो रही है, आवाज़ को खींच रहे हैं। दी नून दो पेश, नुन, दी नुन। बा को ज़बर से पढ़ेंगे, बा ज़बर बा, शीन को या से जोड़ें, शीन या ज़ेर शी, बशी, रौ दो पेश रुन, बशीरुन। क़ाफ को वाव से जोड़ें, क़ाफ वाव ज़बर क़ाउ, देखें वाव साकिन आ रहा है, ये वाला साकिन की निशानी है जज़म की वजह से, तो यहाँ पे लीन हो रहा है क्योंकि ज़बर आ रहा है। क़ाफ वाव साकिन से पहले ज़बर है, लीन हो रहा है। क़ाफ वाव ज़बर क़ाउ, मीम ज़ेर मी, क़ौमी, हा खड़ा ज़ेर ही, क़ौमी ही, हा ज़बर हा, दाल को या से जोड़ें, दाल या ज़बर दई, हदई, नून अलिफ ज़बर ना, हदई ना, ठीक है। आज इतना करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद हमारा अगला सबक होगा, कंप्लीट करेंगे अगला सबक भी हम इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।